بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی. تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر انگلش سندھ بورڈ چیپٹر نمبر 4 پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ، اس کی ہم نے چیپٹر کی ایکسپلینیشن کرنی ہے، سمجھنا ہے ایز اے سمری پورے ہی چیپٹر کی. وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس ویڈیو میں مل جائے گی آپ کو. تو سمری کرنے سے چیپٹر کو ایکسپلین کرنے سے، اس کو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سوال جواب یاد کرتے ہیں یا پھر ہمیں سمری لکھنی ہوتی ہے بورڈ میں، تو ہم بآسانی اسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم چیپٹر کی ایکسپلینیشن سمجھ چکے ہوتے ہیں. ایکچولی چیپٹر میں کیا چیزیں ہیں، کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں، جب وہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں تو ہم بآسانی سوال کو سمجھ بھی کر سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہم چاہیں تو اپنے اون ورڈز میں، یعنی اپنے الفاظوں میں بھی جو کہ آنسر ہے اس کو بآسانی لکھ سکتے ہیں. اچھا، چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 3 کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن چینل پر موجود ہے اور کچھ ٹرانسلیٹرز بھی چینل پر موجود ہیں. اگر آپ کو ریکوائرڈ ہے، نیڈ ہے، تو آپ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ایڈ کر دیتی ہوں، آپ وہاں سے جا کر بآسانی چیک کر سکتے ہیں. موو کرتے ہیں اپنے اس چیپٹر کی طرف. تو بیسکلی چیپٹر نمبر 4 جو ہے پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ، اس چیپٹر میں بیسکلی کیا ہے، لیاقت علی خان کی ایک اسپیچ ہے جو انہوں نے دی تھی ایٹ کینساس یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ان شارٹ لیاقت علی خان کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کون تھے، کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا رول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ہی جو چیپٹر ہے نا، یہ لیاقت علی خان کی اسپیچ پر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا سا لیاقت علی خان کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم آگے موو کریں گے. میں یہاں پر شارٹ سی ڈسکرپشن جو ہے ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر آپ کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے مزید ان کے بارے میں جاننا ہے تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، کافی زیادہ آپ کو جو ہے انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی. کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مین لیاقت علی خان پر نہیں ہے، ان کی اسپیچ پر ہے، اس لیے میں نے ان کے بارے میں اتنا زیادہ کور نہیں کیا ہے. تھوڑا سا بتا رہی ہوں کیونکہ ہم لیاقت علی خان کے بارے میں ہی پڑھیں گے چیپٹر میں، ان کی اسپیچ کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس لیے ان کے بارے میں جاننا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے پورا کور نہیں کیا ہے، پر جو ہے امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. باقی اگر آپ کو ان ڈیٹیل جاننا ہے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں، کافی زیادہ انفارمیشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، پھر واپس موو کرتے ہیں چیپٹر کی طرف. سب سے پہلے تو ایک چیز کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. ٹھیک ہے، پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے رائٹ ہینڈ تھے وہ. ٹھیک ہے، پھر اگر ہم ان کی اسکلز کی یا صلاحیتوں کی بات کریں تو وہ ایک نواب زادے کہہ لیں، اسٹیٹس مین، جو کہ ایک کیپیبل اسٹیٹس مین تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک بہت اچھے تقریر کرنے والے تھے، بہت اچھے انداز میں تقریر کرنا جانتے تھے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک حب الوطنی کی بات کی جائے تو ان کی بیشتر خدمات ایسی ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایسی خدمات ہیں جو آج تک جانی جاتی ہیں اور آج تک ان کا اعتراف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اکتوبر 1951 میں جو ہے ان کو قتل کیا گیا تھا، ان کا مرڈر کیا گیا تھا. اور کہاں کیا گیا تھا؟ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جب راول پنڈی میں یہ جو ہے ایک اجلاس میں تھے، پبلک میٹنگ میں تھے، تو وہاں پر ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا. وہ تقریر کر رہے تھے وہاں پر راول پنڈی میں، تو وہاں پر یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا. تو یہ ہمارے پاس لیاقت علی خان کی جو ہے چھوٹی سی ڈسکرپشن تھی، جس میں ہم نے ان کے چھوٹی امپورٹنٹ پوائنٹس جو زیادہ مجھے لگے ہائی لائٹ کرنا، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اب ہم موو کرتے ہیں چیپٹر کی طرف، پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ. اچھا، تو اب یہاں پر میں آپ کو امپورٹنٹ اور مین پوائنٹس بتاؤں گی، کیونکہ اگر میں پورا چیپٹر آپ کو ڈکٹیٹ کروں گی تو کافی زیادہ لیندی ہو جائے گا. اس لیے میں نے آپ کو وہ اہم پوائنٹس بتائے ہیں چیپٹر کے بارے میں، وہ ایکسپلینیشن دی ہیں یہاں پر. اگر آپ نے یہ تمام پوائنٹس سمجھ لیے تو آپ کے لیے سوال جواب یاد کرنا، سمجھنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، جیسا میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ لیاقت علی خان کی وہ اسپیچ ہے ماڈرن ورلڈ، پاکستان ماڈرن ورلڈ چیپٹر میں. لیاقت علی خان کی وہ اسپیچ ہے جو انہوں نے ڈلیور کی تھی کہاں، کینساس یونیورسٹی میں. جیسا کہ امریکہ کی کافی ساری اسٹیٹس ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ٹیکسلا، کیلیفورنیا، بہت سارے ہیں. تو اسی طریقے سے کینساس بھی ہے، کینساس یونیورسٹی. جیسا کہ آپ فار ایگزامپل کراچی کے اندر موجود ہے کراچی یونیورسٹی، اور اسی طریقے سے پنجاب میں موجود ہے پنجاب یونیورسٹی.
اسی طریقے سے کینساس یونیورسٹی کینساس میں، ٹھیک ہے نا، اب وہاں پر جو ہے لیاقت علی خان نے یو ایس اے کا جو ہے وزٹ کیا تھا. اس دوران انہوں نے کینساس یونیورسٹی میں یہ اسپیچ ڈلیور کی تھی، جہاں پہ انہیں ایک آنرری ڈگری ملی تھی. کس کی طرف سے؟ یونیورسٹی کی طرف سے ان کو ایک یہ ڈگری ملی تھی، اعزاز کے طور پر دی گئی تھی انہیں. آپ بات کرتے کہ اسپیچ میں انہوں نے کہا کیا تھا. اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا، سب سے پہلے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہاں اپنی یونیورسٹی میں بلایا، اور یہاں بلانے کے بعد آپ لوگوں نے اصل میں مجھے عزت نہیں دی، میرے وطن کو عزت دی، یعنی پاکستان کو عزت دی ہے. اور یہ جو شرف مجھے حاصل ہوا یہ دراصل مجھے نہیں میرے وطن کو حاصل ہوا ہے. تو جو یہ اسپیچ ہے وہ بھی میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ پاکستان کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مجھے اعزاز دی، ڈگری دی ہے، کہ یہ آپ نے مجھے دے کر یہ ثابت کیا کہ جو ہے میرے ملک کے لیے ہی، میرے لیے نہیں میرے ملک کے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے. تو میں اپنے ملک کی طرف سے یہاں آ کے اپنی اسپیچ جو ہے وہ ڈلیور کر رہا ہوں، تقریر جو ہے وہ ڈلیور کر رہا ہوں. تو یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکستان کر رہا ہے. چونکہ یہ ان کا پہلا وزٹ تھا تو ان سے اچھے تعلقات بنانا بھی کافی زیادہ ضروری تھا. تو obviously جب ایک پڑھا لکھا انسان، ایجوکیٹڈ پرسن کسی جگہ جائے گا، ان سے ملے گا، تو سب سے پہلے وہ ان کا شکریہ ادا ہی کرے گا، ٹھیک ہے. تو ایسا ہی لیاقت علی خان نے کیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ان سب کا. پھر انہوں نے پارٹیشن کے حوالے سے کچھ باتیں کی کہ کیوں اہم تھا پارٹیشن ہونا، علیحدہ سیپریٹ ایک الگ جو ہے وطن ہونا کیوں ضروری تھا، اس حوالے سے انہوں نے باتیں کری وہاں پر. پھر انہوں نے امریکنز اور پاکستان جو تھے ان کی جو کنڈیشنز تھی اس حوالے سے بات کی. انہوں نے بتایا جیسے کہ امریکہ نے اپنا وطن، آزاد وطن جو ہے وہ سیپریٹ کیا، اسی طریقے سے پاکستان نے بھی اپنے آپ کو آزاد کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے کیسے آزادی حاصل کی، اور وہ ایک بس خواہش تھا، پاکستان کا آزاد وطن ہونا بس ایک خواہش تھا. انہوں نے کس طریقے سے آزادی حاصل کی، پاکستان نے کس طریقے سے آزادی حاصل کی. لیکن پھر کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے، ایسی چیزیں درپیش ہوئیں کہ ہمیں یہ اسٹیپ لینا پڑا اور ہمیں یہ کرنا پڑا. پارٹیشن سے پہلے انہوں نے بتایا، یہاں پہ مینشن کیا کہ پارٹیشن سے پہلے، علیحدہ ہونے سے پہلے جو پاکستانی تھے، مسلمان تھے، ان کی جو مسلمان جو تھے ان کی جو تعداد تھی وہ تھی 100 ملینس تھی، ٹھیک ہے. جبکہ جو ہندو تھے ان کی تعداد تھی 300 ملینس تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم سے تعداد میں زیادہ تھے. تو ایسے میں جب ایک دوسری جو ہے ملک کی طاقت آپ پر حکمرانی کر رہی تھی، جبکہ یہاں پہ اور بھی بہت ساری قومیں تھیں، لیکن جو میجورٹی تھی پہلے نمبر پہ وہ ہندو تھے، اس کے بعد مسلمان تھے. اگر ایسی سچویشن میں اگر ہم برطانیہ سے آزادی حاصل کر لیتے، لیکن ایسی صورتحال میں وہ آزادی مسلمانوں کے لیے تو کوئی آزادی نہ ہوتی، ہندوؤں کے لیے وہ آزادی ہو سکتی تھی لیکن مسلمانوں کے لیے اس حالت میں کوئی آزادی نہ ہوتی. لیکن ایسی صورتحال میں ان کا صرف ایک پس منظر بدلتا، وہ یہ ہوتا کہ پہلے وہ انگریزوں کے غلام تھے، پھر اس کے بعد وہ ہندوؤں کے غلام ہو جاتے. تو وہ ایسی مائنورٹی یعنی کہ ایسی اقلیت پہ زندگی گزاریں گے جو کہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. اسی لیے ضروری تھا کہ وہ بھی اپنے مستقبل کے لیے کچھ کریں، مسلمان بھی، ایک علیحدہ وطن ان کے لیے بھی ضروری تھا. پھر اس کے بعد اگر ہم ڈفرینسز کی بات کریں تو صرف اور صرف ریلیجیس ڈفرینس نہیں تھا، کلچر ڈفرینس بھی تھا. Muslims were monotheist and Hindus were polytheist. جو مسلمان تھے وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے، اور جو ہندو تھے وہ جو ہے کافی زیادہ خداؤں کو ماننے والے تھے. کہ جو بھی الگ الگ کلچر کے لوگ رہتے تھے وہاں پہ وہ سب اپنے اپنے جو ہے خداؤں کو ماننے والے تھے، جبکہ مسلمان ایک خدا کو ماننے والے تھے. اس کے بعد کلچر ڈفرینسز آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے سود پر کاروبار کرنے والے تھے، اور مسلم جو ہے وہ سود کو حرام جو ہے قرار دیتے ہیں. پھر انہوں نے اسی طریقے سے بہت سارے اس طرح کے پوائنٹس رکھے جس میں ڈفرینسز دکھائی دے رہے تھے بظاہر کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں، ریلیجیس ڈفرینسز ہیں. انہوں نے کافی سارے ایسے ڈفرینسز کاؤنٹ کروائے. انہوں نے پھر بتایا کہ صرف اور صرف اگر ریلیجیس میٹر ہوتا، ریلیجیس ڈفرینس ہوتا تو ہم وہ کہتے کہ ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن کافی زیادہ جو ہے مسائل درپیش آنے لگے. کلچرل ڈفرینس بھی تھا اور بھی کافی زیادہ مسائل درپیش آ رہے تھے، تو انہوں نے وہ بھی بتائے. پھر اگر ہم وراثت کی بات کریں تو مسلمس میں وراثت کا باقاعدہ ایک جو ہے طریقہ کار نظر آتا ہے، جبکہ ہندوؤں میں ایسا کوئی بھی طریقہ کار وہاں موجود نہیں ہے وراثت کے لحاظ سے. پھر جو مسلمان تھے انہیں خوف تھا، وہ پریشان تھے، ٹھیک ہے، انہیں ایک پریشانی لاحق تھی کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انگریزوں سے اگر ہم نے فتح حاصل کر بھی لی، ہم جیت بھی گئے، ان کو ہرا دیا،
تو خوف یہ تھا کہ ہم تو تب بھی جو ہے غلام ہی رہیں گے، ہم پہلے انگریزوں کے غلام تھے، پھر ہم جو ہے ہندوؤں کے غلام ہو جائیں گے. ہم اپنے مذہب اور اپنے کلچر کے اکارڈنگ ہم زندگی گزر بسر نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے مذہب اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ اسٹیٹ چاہیے، ایک الگ وطن چاہیے. اور یہ بات اوبویسلی اس وقت کی کہ جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا. ہم اسلام چاہتے تھے. اگر آج کی سچویشن پر آپ کامنٹ کریں تو وہ ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو میں آپ کے سامنے صرف وہ چیزیں پیش کر رہی ہوں کہ جو اس اسپیچ میں موجود ہے. اپنے پاس سے کوئی ورڈنگ یہاں موجود نہیں ہے، جو اس اسپیچ میں لکھا گیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ پوائنٹس شیئر کر رہی ہوں. یہاں پہ کوئی ہیٹ پھیلانا نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمس میں ہیٹ. جو کچھ وہاں اسپیچ میں لکھا گیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کچھ نہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے. پھر انہوں نے یہاں پر ایک اور پوائنٹ ڈسکس کیا، جو مسلمس ہے وہ اکانومیکلی جو ہے نا وہ بیکورڈ تھے، یعنی کہ ان کی مالی حالت جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، وہ مالی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ ویک تھے. وہاں ہندوستان میں جو بڑے تاجر جو وہاں پر تھے وہ برطانیہ کے تھے، ٹھیک ہے، جو تاجر وغیرہ تھے وہاں پر. وہ جو ہندو ہے ان کی تجارت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ اکانومیکلی جو ہے کافی زیادہ بیکورڈ تھے. ایسی صورتحال میں ہمارے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنا بالکل ریزنیبل تھا. ٹھیک. پھر اس کے بعد انہوں نے ایشیا کی بات کرتے ہوئے کہا کہ آزادی تو ہم نے حاصل کر لی، لیکن بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں ایشیا میں جہاں پر آپ کو کانسٹنٹ ڈسسیٹسفیکشن نظر آئے گی، وہاں پر بہت زیادہ پریشانیاں بھی نظر آئیں گی، مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو پاکستان میں اس طرح نظر نہیں آئے گا. پھر انہوں نے بتایا کہ کیوں اس طرح نہیں ہوگا. انہوں نے بتایا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مینٹلی طور پر کنفیوز نہیں نظر آئیں گے. مینٹلی جو ہے ان کی جو لیول ہے وہ کنفیوژن میں جو ہے مبتلا نظر نہیں آئیں گے. ٹینشن فری، مینٹلی کنفیوژن سے وہ فری نظر آئیں گے یہاں کے لوگ آپ کو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر زیادہ ایمان رکھنے والے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات پر جو ہے وہ یقین رکھنے والے اور عمل کرنے والے تھے. اس وجہ سے وہ مینٹلی طور پر کافی زیادہ ریلیکس تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یونیورسل پیس، پوری ہی دنیا میں جو ہے وہ امن قائم ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے انڈیویجول لائبرٹی، تو ہر شخص کے پاس اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ آزادی جو دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف نہ دے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں جو ہے وہ خواہشات جو ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. خواہشات سے آزادی، ظلم سے آزادی، دہشت گردی سے آزادی، ظلم و ستم سے آزادی، اور جو ہے اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائیں کہ کس کس چیز سے جو ہے وہ آزادی کا مطلب ایکچوئل میں ہے کیا، کیوں آزادی چاہیے، کس چیز سے آزادی چاہیے. پھر جب پاکستان جو ہے وجود میں آیا، وین پاکستان کیم انٹو بینگ، تو کافی زیادہ جو ہے وسائل جو ان کا سامنا کرنا پڑا پاکستانیوں کو، کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے، کیپٹل نہیں تھا، ملٹری ایکوپمنٹس نہیں تھے. آرمی وہ موجود تھی جو کہ دور دراز علاقوں میں تھی. ملٹری ایکوپمنٹس جو تھے وہ وقت پر ہمیں ڈلیور نہیں کیے گئے تھے. 7 ملین پیپلز جن کو انڈیا سے پاکستان کی طرف بھیجا گیا وہ ہوم لیس تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھے رہنے کے لیے. اور پھر یہ ایک دشمنوں کی سازش بھی تھی کہ یہ جو ہے بے گھر ہو جائیں گے، وہ لوگ جو ہیں پاکستانی ان کو سیٹل کرنے میں لگ جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک پوائنٹ سامنے رکھا، یونٹی اینڈ ڈٹرمنیشن. جو مسلمانوں کے پاس یہ پاور تھی، یونٹی تھی، ڈٹرمنیشن تھی، تو انہوں نے یہ سارے مسائل جو ہیں بآسانی حل کر لیے. بآسانی تو نہیں کہیں گے، کافی زیادہ اسٹرگل تھی، اس میں جد و جہد تھی، لیکن انہوں نے یہ پرابلمس جو ہیں وہ یونٹی کی وجہ سے سالو کر لی. اب جو ہے یہ آزادی جو ہمیں فریڈم ملی ہے، اسے برقرار رکھنا جو ہے وہ پاکستانیوں کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو آزادی ہمیں ملی ہے اب اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے، اس آزادی کو مینٹین کیسے رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزادی کا مطلب برائیوں سے بھی آزادی ہے، کہ برائی، غلط کام، برے کاموں سے بھی آزادی ملی ہے، تو اس کو بھی برقرار رکھنا ہے آپ نے. تو انہوں نے ہمیں ایٹ لاسٹ یہ بتایا کہ پاکستانیوں کو آزادی تو مل گئی، لیکن اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہے نا وہ اس کو برقرار رکھیں، برائیوں سے دور رہیں. جس چیز کے لیے آپ کو آزادی چاہیے تھی، جب آپ کو وہ آزادی مل گئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کام جو ہے وہ نہ کریں، اور جو ہے نفرت نہ پھیلائیں، محبت سے رہیں ایک ساتھ، اور یونٹی اپنی قائم رکھیں. اس آزادی کو، جو آزادی ملی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جو جد و جہد کرنی ہے وہ آپ کریں، لیکن اس آزادی کو برقرار رکھنا بھی آپ کا کام ہے. صرف آزاد ملک آپ کو مل گیا اس میں رہنا ہی نہیں، اس کو برقرار رکھنا بھی اب آپ کی پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. تو
امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو جو ہے وہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے, اس پر بھی آپ کو جواب انشاءاللہ ملے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جو اس کے سوال جواب ہوں گے, کوشچن آنسرز ہوں گے, جو آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ضرور ہو جائیں گے آپ کے لیے, کیونکہ ہم نے ایکسپلین کر چکے ہیں یہاں پر چیپٹر. تو آپ جب سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائیں گے اور آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکیں گے. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی, سمجھ میں آئی ہوگی, آسان لگی ہوگی, چیپٹر ایزی لگا ہوگا, اور جو ہے اپنے ملک کو آزاد رکھنے میں, آزادی کا برقرار رکھنے میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.